زخمی ہرنی کو جیسے ہی مرہم لگایا تو وہ جن زادی میں بدل گئی۔ قسط نمبر 1۔ میں اس جنگل کی طرف جانے لگا تو پیچھے سے ماموں نے آواز دے کر کہا، زیادہ دور مت جانا بیٹا، آگے خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ ماموں؟ میں حیرت سے پوچھنے لگا۔ وہ 2 قدم چل کر میرے قریب آئے اور کہنے لگے، بیٹا اس جنگل میں جنگلی جانور ہیں، بہت خطرناک، جو بہت لمحے بھر میں انسان کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دے، اور ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر رات کو روحیں اور جنات بھٹکتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر حیرت میں مبتلا کر دیا۔ مجھے تو ویسے ہی جنات پہ کوئی یقین نہیں تھا، نہ ہی کبھی ان سے سامنا ہوا، لیکن اس طرح سے ماموں کے منہ سے یہ بات سننا کسی حیرت سے کم نہ تھا۔ پھر میں نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا، بس میں قریب میں جنگل گھوم پھر کر واپس آ جاؤں گا۔ ویسے بھی یہاں میں بہت بور ہو رہا تھا، نہ ہی میرا کوئی ہم عمر نوجوان تھا، نہ ہی میری دلچسپی کی کوئی چیز ماموں کے گھر پر موجود تھی۔ ویسے ہی ماموں کا گھر لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پوری 6 بیٹیاں تھیں۔ ان میں یوں ہی ٹہلتا ٹہلتا جنگل کی طرف آ گیا، جہاں پر سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس جنگل میں آ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شام کے سائے بھر رہے تھے۔ میں عصر کے وقت گھر سے نکلا اور اب مغرب ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپسی جانے کا راستہ بھول جاتا، میں نے واپسی کی طرف قدم بڑھا لیے۔ تبھی اچانک ہی مجھے کسی جنگلی جانور کے چنگھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماموں نے مجھے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایسا نہ ہو میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں۔ یہی سوچ کر میں نے واپسی کے لیے تیز تیز قدم بڑھانے شروع کر دیے، لیکن اچانک ہی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی وہاں پر چھپا ہوا ہو۔ میں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں بہت سے خطرناک جانور بھی موجود ہیں، جو نہ صرف دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں انسان کی پرچھائی بھی نظر آ جائے تو ان پر حملہ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی میرا سامنا کسی شیر یا چیتے سے نہ ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں پلٹ کر آگے جانے والا تھا، لیکن اچانک ہی زمین پر پڑا ہوا خون دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے، جیسے کوئی زخمی حالت میں لنگڑاتا ہوا یہاں سے بھاگا ہو۔ زمین پر ٹپکنے والا خون دیکھ کر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس میں خون کا پیچھا کرتے ہوئے میں ان جھاڑیوں تک چلا گیا۔ جیسے جھاڑیوں کے قریب دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہاں پر ایک زخمی حالت میں ہرنی آنکھوں میں آنسو لیے درد سے کرا رہی تھی۔ شاید کسی جنگلی جانور نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ میں جانور کے شکار کے سخت خلاف تھا، اس لیے مجھے اس معصوم سے جانور پر بڑا ترس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ بری طرح زخمی تھی اور وہ لنگڑا کر چلتی شاید کسی مدد کی منتظر تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کی مرہم پٹی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے پاس اس وقت نہ تو کوئی دوا تھی اور نہ ہی کوئی کپڑا وغیرہ جس سے میں اس کی مرہم پٹی کر سکتا۔ وہ شدید بھوکی پیاسی بھی لگ رہی تھی۔ اب میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں بڑے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر میں اسے اپنے ساتھ اس جنگل سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو ماموں کے گھر میں موجود سب لوگ ہی میرے ارد گرد جمع ہو گئے، اور وہ لوگ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے اس ہرنی کو جنگل سے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ لیکن جو بھی اسے زخمی ٹانگ پر نظر پڑتی تو وہ سمجھ جاتے کہ میں اسے اپنے ساتھ کیوں لایا ہوں۔ ویسے بھی سب کو معلوم تھا کہ میرا دل کتنا نرم اور مہربان ہے۔ میں انسانوں پر تو رحم کھاتا ہی ہوں، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی میرا سلوک نہایت اچھا تھا۔ میں کسی بھوکے پیاسے جانور کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہو جاتا تھا۔ مجھے کئی دن راتوں تک نیند نہیں آتی تھی، یہی سوچ کر کہ کیسے معصوم جانور سردی یا گرمی میں اپنی غذائی ضروریات کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ پھر میں نے پیار سے ہرنی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنکھیں جھپکا کر جیسے شکریہ ادا کرنے لگی۔ پانی پلایا، پھر اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم پٹی کرنے لگا۔ اب میں نے اپنی چھوٹی کزن سے پھل فروٹ لانے کو کہا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ہرن وغیرہ پھل شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس نے کسی چیز کو منہ نہیں لگایا، وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ پھر ماموں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ جنگلی جانور ہے، اس لیے اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤ، وہاں پر یہ اپنی زندگی خوشی سے گزارتے ہیں۔ گویا کہ میں اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن ماموں کی بات بھی درست تھی۔ اگر میں اس معصوم جانور کو قید کر لیتا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ جب 1-2 دن بعد اس کی زخمی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی تو چوتھے دن میں اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا، لیکن جو ہی واپسی کے لیے میں نے قدم بڑھائے تو اچانک وہ میرے پیچھے آہستہ آہستہ آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس معصوم جانور کو مجھ سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ تبھی میں نے اظہار محبت کے لیے قریب کیا اور جھاڑیوں میں سے ایک پھول توڑ کر اسے دینے لگا، لیکن حیران رہ گیا جب پلک جھپکتے اس نے وہ پھول اپنے منہ میں نگل لیا اور چھلانگیں لگاتی جانے لگی۔ مجھے اس کا سایہ تک نظر نہیں آیا۔
میں حیران ہو گیا، پھر جلدی جلدی گھر چلا آیا کیونکہ رات کا اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ میرا نام عاصم ہے اور میرا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور میں اکلوتا ان کا بھائی۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن کالج کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ابو کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں وہ بچوں کے کپڑے تیار کرتے تھے۔ میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ گویا کہ ہمارا چھوٹا سا خاندان بہت خوش تھا، لیکن کبھی کبھار ہمیں اپنوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو اپنے والدین کے اکلوتے تھے، نہ ہمارا کوئی چاچا تھا نہ ہی پھپھو۔ ایک امی کا بھائی تھا، وہ بہت دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں اکثر ان سے ملنے ان کے گاؤں چلا جاتا، لیکن وہاں پر بہت پرسکون فضا اور خوبصورت موسم مجھے اندر تک سرشار کرتا رہتا۔ مجھے وہاں جا کر اپنی پریشانی اور ہر بیماری کا علاج نظر آتا۔ بچپن سے ہی مجھے ماموں کے گھر جانے کی بہت عادت تھی، اس لیے میں 10-15 دن وہاں گزار کر آ جاتا تھا۔ لیکن اس بار گیا تو میرے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جو آج سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ دراصل ماموں کے قریب گاؤں میں ہی ایک گھنا جنگل تھا۔ بچپن سے ہی ان راستوں سے واقف ہونے کی وجہ سے اس جنگل میں آنے جانے کا میں عادی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں اب جنگلی جانور وغیرہ آباد ہو گئے ہیں، اور ایک پرانا قبرستان بھی تھا جہاں پر اب کوئی بھی نہیں آتا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں انسانوں کا ایک قافلہ پورے کا پورا کسی مصیبت کا شکار ہو کر یہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان کی روحیں ابھی تک اس جنگل میں بھٹکتی ہیں، جبکہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس بار میرا ٹکراؤ ایک معصوم جانور سے ہوا جسے میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن جس طرح مجھ سے لگاؤ کا اظہار کیا، اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جنگل کا جانور ہمیشہ جنگل میں رہ کر ہی اپنی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے اسے واپس جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر 2 دن بعد مجھے واپس اپنے شہر جانا تھا، کیونکہ میری غیر موجودگی میں ابو کارخانے کو سنبھال لیا کرتے تھے، لیکن آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ گھر پر آرام کرتے تھے، جبکہ کارخانے کی پوری ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ اس لیے اب میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اپنی گاڑی نکالی اور واپسی کے سفر پر میں گامزن ہو گیا، لیکن بیچ راستے میں ہی میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ چونکہ میں دوپہر کے وقت شہر کی طرف نکلا تھا، اس لیے مجھے آدھے راستے میں ہی رات ہو گئی، اور ابھی میں موڑ کاٹ کر شہر کی سڑک پر گاڑی ڈالنے ہی والا تھا جب اچانک راستے میں سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی مجھے سڑک کنارے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ میں گٹری سے اٹھا رکھی تھی، گاڑی کو ہاتھ دے کر شاید وہ لفٹ مانگ رہی تھی، لیکن اس طرح سنسان علاقے میں ایک نوجوان لڑکی کی موجودگی حیران کن تھی، کیونکہ آس پاس نہ تو کوئی آبادی تھی، آج کل حالات بھی ویسے ٹھیک نہیں تھے، پاس تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ کہیں اس لڑکی کا تعلق کسی خطرناک گروہ سے نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مجبوری کی حالت میں اس سڑک کے کنارے کھڑی ہو۔ یہی سوچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ لڑکی نے دوپٹے سے چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں دوپٹے سے جھانک رہی تھیں۔ سفید ہاتھ جس میں کالے رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، وہ لڑکی ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ جب میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر وہ اپنی خوبصورت آواز میں کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے تھوڑی دور جانا ہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ میں فوراً منہ سے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھولنا بھی نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں کسی دیہات کی لڑکی ہو۔ میں نے ہی اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ پلک جھپکتے ہی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اپنی گٹری کو اس نے گود میں رکھ لیا، چہرے پر ابھی تک نقاب رکھا ہوا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ میں نے بھی یوں ہی بات کرنے کی غرض سے اس لڑکی سے پوچھا تھا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی کہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، کیا گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں تیز نظروں سے اسے گھورتا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا، پھر آنسو پونچھ کر کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، چاچا بہت ظالم ہے، بچپن سے ہی ان کے پاس رہتی تھی، لیکن اس نے میرا سودا کر دیا، وہ مجھے ایک طوائف کے ہاتھوں بیچنا چاہتا تھا۔ میں گھر سے بھاگ کر یہاں آ گئی، سوچ رہی تھی کہ اپنے گاؤں سے بہت دور کسی شہر میں چلی جاؤں گی، کم از کم سر چھپانے کا ٹھکانہ تو مل جائے گا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ بیچ میں ہی وہ لڑکی بہت مظلوم لگ رہی تھی، اور دل میں میرے خیال بھی آیا کہ اسے اپنے گھر لے چلتا ہوں، لیکن شاید امی اور چھوٹی بہن کے لیے یہ پسندیدہ بات نہ ہو۔ وہ لڑکی بالکل دیہاتی نظر آ رہی تھی۔ شہر آنے میں بھی 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ ابھی آدھے گھنٹے کا سفر طے کیا تھا جب اس نے گاڑی روکنے کا کہا۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔
جبکہ یہ لڑکی تو شہر جانا چاہتی تھی، پھر اس ویران اور سنسان جگہ پر کیوں اتر رہی ہے؟ آپ اکیلی یہاں کہاں جائیں گی؟ میں تفتیش سے ان سے پوچھنے لگا۔ وہ اداسی سے بولنے لگی کہ میں کہیں کسی جھونپڑی میں رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر جھگی بستی ہے جہاں پر میری جیسی کئی لاوارث لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں بھی کہیں نہ کہیں سر چھپا کر رہ لوں گی۔ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر ہمت نہ پڑی۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر اتری اور دور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں اس کی پرچھائی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کا کئی دن تک میرے ذہن پر گہرا اثر رہا۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں گئی ہوگی، یہ یوں ہی لاوارث حالات میں سڑک پر ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی۔ کئی بار میرے دل میں خواہش جاگی کہ جا کر اس سے دوبارہ ملاقات کروں، لیکن پھر یہی سوچ کر اپنے دل کی خواہش کو رد کر دیا کہ جب گھر والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ میں لے کر آ سکتا ہوں، تو پھر بار بار اسے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر سے میں نے کارخانے میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، تو کارخانے میں مرد حضرات بھی کام کرتے تھے اور جوان لڑکیاں بھی، جو سلائی مشین پر بیٹھ کر بچوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں، اور میرا کام صرف نئے نئے ڈیزائن پر کام کروانا تھا۔ اور میں نے مینیجر کو آ کر بتایا کہ سر 5-6 لڑکیاں کام چھوڑ کر جا چکی ہیں، ہماری لڑکیوں کی بھرتی کرنا چاہیے تاکہ کام تیزی سے ہو سکے۔ میں بھی اس کی بات سے متفق ہو گیا اور اسے اجازت دے دی کہ لڑکیوں کی بھرتی کر دو۔ کوئی جان پہچان والی اچھی لڑکی ملے تو ہنرمند بھی لڑکی ہو اور اسے نوکری پر رکھ لو۔ جو لڑکیوں کی بھرتی شروع ہو گئی۔ اس دن میں راؤنڈ لگانے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا جب میری نظر سر جھکائے کالے دوپٹے میں ملبوس ایک لڑکی پر پڑی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ آنکھیں مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھیں۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا، لیکن دوسرے دن جو ہوا وہ ہرگز بھولنے کے قابل نہ تھا۔ میں اپنی گاڑی میں گھر کی طرف جا رہا تھا جب راستے میں ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ اسے مار رہے ہوں۔ اچانک ہی وہ لڑکی میری گاڑی سے بری طرح ٹکرائی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں چونک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو میرے کارخانے میں کام کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، میں ان سے عزت بچا کر یہاں بھاگ آئی۔ پھر میں اسے یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو نا جسے میں نے لفٹ دی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، میں ایک بوڑھی عورت نے مجھے سہارا دیا تھا، اس لیے میں یہاں شہر میں آ گئی، اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ چھٹی کے بعد گھر کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں 3-4 آوارہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے میرے ساتھ ایک کچی بستی میں ایک گاڑی روکنے کو کہا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ عجیب ویران اور سنسان جگہ تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس جھگی بستی میں رہتی تھی، یہ سوچ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کوئی بھی اس لڑکی پر اپنی نیت خراب کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے کچے راستے پر اتارا اور اپنی گاڑی واپس لے آیا۔ پھر دوسرے دن امی مجھے کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ تمہاری اس سال ہی شادی ہو جائے۔ میں ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن امی ابو کی خواہش کو رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امی ابو کے رشتہ داروں میں میرے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ ان کے دور پرے کے رشتہ دار جو بھی تھے، جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، پھر انہیں لڑکیاں پسند آ گئیں اور اس سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ اس دن سارے گھر والے لڑکی کے گھر جا رہے تھے، تب امی نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ میں امی سے کہنے لگا کہ آج مجھے ایک آرڈر پورا کرنا ہے، میرا جانا ممکن نہیں، لیکن جیسے ہی میرا کام ختم ہوا میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ یوں وہ سب لوگ چلے گئے۔ جب میں کارخانے میں آ گیا، اتفاق سے آرڈر جلدی پورا ہو گیا اور کام بھی ختم ہو گیا۔ بار بار ابو کا فون بھی آ رہا تھا کہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی گاڑی نکالی اور لڑکی کے گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک بیچ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ چلتے چلتے گاڑی رک گئی تھی، حالانکہ پیٹرول کی ٹینکی بھی فل تھی۔ ابھی 2 گھڑی پہلے ہی تو میں نے پیٹرول ڈلوایا تھا۔ پھر اچانک بند ہونے کی وجہ گاڑی کی خرابی تھی، جو کہ میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اٹھ کر میں نے گاڑی کو چیک کرنے کی کوشش کی، نہ جانے اس میں کیا خرابی ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، ظاہر ہے دور دور تک کسی مکینک کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی سے کھڑا تھا، تبھی میری نظر سڑک کے دائیں طرف موجود 2 صحت مند لوگوں پر پڑی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ کسی کا لال دوپٹہ میں نے لہراتا ہوا دیکھا۔ آدھی رات کو یوں کسی لڑکی کا نظر آنا، ایسے احساسات کا محسوس ہونا مجھے خوف میں مبتلا کر گیا۔ حالانکہ میں لمبا چوڑا نوجوان مرد تھا، لیکن پھر میں نے ایک عجیب سا خوف اپنے اندر محسوس کیا۔
میں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس درخت کے پاس آیا، دیکھنے لگا کہ یہاں پر کوئی تھا تو نہیں، لیکن اچانک سے اس درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ تبھی میری نظر اوپر گئی۔ درخت کے نیچے لٹکتے ہوئے 2 پاؤں مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان پاؤں میں پہزیب تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ضرور درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی، لیکن اس طرح آدھی رات کو کسی لڑکی کی موجودگی۔ بے اختیار میرے لب پر آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ یہ کون مخلوق ہے جو مجھے یہاں تنگ کر رہی ہے، لڑکی کے روپ میں آ کر بار بار مجھے ستانا چاہتی ہے؟ میں وہاں سے دور ہٹ کر کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ اتفاق سے چل پڑی۔ اب میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ پھر گاڑی کو میں نے ایسے دوڑایا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا۔ تب 1 منٹ میں سب نے میری بات کو نوٹس کر لیا کہ میں کچھ گھبرایا ہوا ہوں۔ در حقیقت ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اسے ہی سوچ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر لڑکی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اچھی خاصی خوش شکل تھی۔ پھر امی نے سرگوشی کی اور مجھ سے رضامندی پوچھی تو میں نے بھی کچھ نہ سوچتے ہوئے انہیں ہاں میں جواب دے دیا۔ لیکن حقیقت بات تو یہ تھی کہ میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میں کچھ بھی سوچ نہیں رہا تھا۔ آخر 2 نسوانی پاؤں کس کے تھے جو مجھے درخت پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور ابھی تک میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ کب میری منگنی ہوئی مجھے خود پتہ نہ چلا۔ سامنے بیٹھی لڑکی مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ میری منگیتر بن چکی تھی، لیکن میں نے اسے نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں گھر لوٹ آیا۔ امی کہنے لگی کہ کتنی پیاری لڑکی تمہارے نصیب میں لکھی تھی، دیکھو مجھے تو پہلی نظر میں پسند آ گئی۔ لیکن میں بالکل خاموش تھا۔ پھر دوسرے دن اپنے کارخانے میں گیا، یوں ہی ڈپارٹمنٹ کا راؤنڈ لگانے لگا، لیکن میری آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اس طرح حقیقت میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے اس دن نظر آئی تھی۔ کافی دیر تک میری آنکھیں اس لڑکی کو ڈھونڈتی رہیں، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مینیجر سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو 3 دن پہلے کام چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بہت محنتی لڑکی تھی، اچھا کام کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل پر مایوسی چھا گئی۔ اب شادی میں 6 مہینے باقی تھے، لیکن میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ پھر ایک رات میں بستر پر لیٹا ہوا تھا جب آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سرہانے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کی تیز خوشبو اپنے کمرے میں محسوس کر رہا تھا۔ اسی خوشبو کے تحت میں نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے بالوں والی وہی خوبصورت لڑکی بالکل میرے بیڈ کے کونے میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں حیرت اور خوف سے چلایا تھا۔ صرف تم سے ملنے، کیونکہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ اور وہ اپنی پرکشش آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں ایک سحر محسوس ہو رہا تھا۔ تم صرف میرے ہو، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا سوچا بھی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ نہ جانے مجھے دھمکی دے رہی تھی یا اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن اچانک میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری آنکھیں بھی کب سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، آخر تم کہاں چلی گئی تھی؟ اب میں اسے اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ پھر وہ کتنی دیر تک میرے سامنے بیٹھی رہی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے پورے کمرے میں تلاش کرنے لگا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عاصم، یہ کیسی آواز منہ سے نکال رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ امی میرا چہرہ تپتپا کر مجھے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کیا میں نے یہ عجیب سا خواب دیکھا تھا؟ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی پریشانی سے دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو آج کارخانے کی چھٹی کر لو۔ اگر میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو بہت خوبصورت، لیکن کیوں میں بار بار اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں؟ اب مجھے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ پورا دن میں کارخانے میں مصروف رہا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی میں گھر کی طرف جانے کی بجائے اس راستے پر چل دیا۔ میں نے اس دن اس لڑکی کو جہاں پر چھوڑا تھا وہ یقیناً جہاں کہیں رہتی ہوگی۔ میں نے دیکھا یہ سب جھگی والے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہے تو کوئی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہوتا ہے، لیکن اس پوری جھگی بستی میں اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس جانے لگا، لیکن پھر رات میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب میں اکیلا گھر کی طرف آ رہا تھا تو جیسے ہی میری گاڑی سنسان جگہ پر آئی، مجھے اپنے بیک مرر سے پیچھے کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ وہاں پر کالے دوپٹے میں ملبوس ایک لڑکی نقاب پوش میری گاڑی کے پیچھے پیچھے آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مسلسل 2 سے 3 بار میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا۔ اگر میں کسی کو اس کے بارے میں بتاتا تو وہ مجھے پاگل ہی سمجھتا۔
جی تو دوستو یہاں تک کہانی کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. ملتے ہیں پھر بہت جلد اس کہانی کی آخری قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.